لبیک یا رسول اللہ، وحدت بناؤ میں مصطفیٰ صلی اللہ۔ اب میں ملتمس ہوں رئیس شعبہ تقابل ادیان اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر آفتاب احمد سے کہ وہ تشریف لائیں اور وحدت امت کانفرنس بعنوان وحدت امت میں اصحاب رسول اللہ کا کردار سے خطاب فرمائیں۔ محترم و مکرم جناب ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حضرت علامہ سید جواد نقوی صاحب، علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیزان گرامی قدر، آج وحدت امت میں اصحاب رسول اللہ کے کردار کے عنوان سے اس کانفرنس میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ امت کی بقا الفت و محبت اور وحدت و اتحاد کی مرہون و منت ہے۔ جہاں دلوں میں نفرت پیدا ہوئی، وہیں سے امت کی فنا ہونے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کی تربیت درسگاہ نبوت میں ہوئی تھی، انہیں یقین تھا کہ تفرقہ سے کبھی خیر اور سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بغض و عناد، حسد و کینہ، عداوت و دشمنی اور امت کی متحد صفوں میں دراڑ ڈالنے کا سبب بنے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کچھ اصولوں کی پیروی کی جس سے امت کے اندر اتحاد کی صورت ہمیں نظر آتی ہے۔ وقت کی قید ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان اصولوں کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تربیت تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حتی الامکان تفرقہ سے گریز و اجتناب کرتے تھے اور یاد رکھتے تھے کہ لا تختلفوا، اختلاف نہ کرو، اور یہاں اختلاف سے مراد تفرقہ ہے، کیونکہ اختلاف تو عین فطرت کے مطابق ہے، اور اختلاف جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ حسن نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہمیں بات نظر آتی ہے۔ اختلاف کی صورت میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو حکم مانتے تھے، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جب کبھی کوئی اختلاف ہو جاتا، کہیں ڈفرنس آف اوپینین ہو جاتا، رائے مختلف ہو جاتی، تو وہ قرآن پاک کے اس حکم کی طرف لوٹ آتے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی رائے پر بے جا اصرار کرنے سے گریزاں رہتے۔ ہر شخص کو یہ احساس رہتا تھا کہ دوسرے کی رائے بھی اتنی ہی درست ہوتی ہے جتنی میری رائے۔ آج ہمارے جھگڑے اس بات کے ہیں کہ ہم اصرار کرتے ہیں کہ میری سوچ، میری سمجھ، میری رائے، میرا نقطہ نظر دوسروں سے بہتر ہے اور وہی حق ہے۔ یہ صحابہ کرام کے وہ اصول ہیں جن کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اختلاف کرتے تھے مگر آپس میں ادب و احترام کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹنے دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ نفسانیت جس کو قرآن مجید نے ہوا کہا ہے، اس سے بچتے اور احتیاط و تقوی کی راہ اختیار کرتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ نرم دم گفتگو فرماتے۔ آج تقاریر کا بڑا مسئلہ ہے، ہیٹ سپیچز کا، نفرت پر مبنی تقاریر کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کو چیلنج کرنے کی بات ہے۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نرم دم گفتگو گرم دم جستجو کو اپنا شعار بناتے تھے، اور جارحانہ و لغو زبان استعمال کرنے سے بالکل یا پرہیز کرتے تھے۔ یہ وہ چند اصول ہیں جن کو انہوں نے پیش نظر رکھا، اور سب سے بڑھ کر تمام تر مسائل میں اسلامی اخوت کو دین اسلام کی بنیاد سمجھا، مواخات کو بنیاد بنایا۔ آج اگر ہمارے اندر اخوت کا وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اتحاد کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔